حالانکہ صحابہ کرام عربی زبان کو سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ عربی زبان ان کی اپنی مادری پدری زبان تھی، ماں باپ کی ان کی زبان تھی، اس کے باوجود اس آیت کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ یہ مطلب پھر کس نے سمجھایا؟ نبی علیہ السلام نے۔ تو معلوم ہوتا ہے قرآن کی آیات کو جو سمجھ نہ آتی ہوں وہ ہمیں حدیث سے ان کی سمجھ ملے گی۔ تو یہ خود سمجھنا کہ ہم نے قرآن قرآن قرآن، یہ انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا، ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ توحید اگر ہوگی تو معاشرے میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، بے خوفی بھی ہوگی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، اور کیسے میں ڈروں، ما اشرکتم، جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے، وَلَا تَخَافُونَ، اور تم نہیں ڈرتے ہو، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، ان کو جن کے بارے میں تمہارے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، اور دو گروہوں میں سے زیادہ احق و حقدار ہے بالامن، امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن والے ہیں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو مد مقابل تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈراتے تھے، کہتے تھے، پھر بھی اس کے باوجود بحث و بحث میں لگے رہتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو نا اللہ کے، جو اللہ نے مجھے توحید کی سمجھ دے دی ہے، میں اسی پہ خوش ہوں، تم اللہ سے ڈر جاؤ، اور میں جو اللہ میرے ساتھ کرنے والا ہے نا وہی ہوگا، میں کسی اور سے کچھ بھی ڈر نہیں رکھتا ہوں۔ تو اپنے معبودوں سے جو مرضی کے حلوا کے کہہ کے کروا لو، کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یعنی مشرکین ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا شروع ہو گئے، اس طرح نہ کرو، ہمارے معبود تمہارا کچھ کر دیں گے، بت ہیں وہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں سب کچھ اللہ کے اختیار میں سمجھتا ہوں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، میرا تمہارے کوئی بھی معبود تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ آگے بھی یہی ہے، وَكَيْفَ أَخَافُ، اور میں کیسے ڈروں، مَا أَشْرَكْتُمْ، ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں کیسے ڈر جاؤں ان سے؟ وہ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تمہارے کچھ کرتے ہوں گے، وگرنہ جو توحید والے ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم نہیں ڈرتے ہو اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے، حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ تم اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، نہ پچھلی کسی کتاب میں یہ بات آئی ہے، نہ عقل بھی یہ بات سمجھتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بندہ شریک بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے گھڑ گھڑ کے تم کہتے ہو یہ اللہ کے شریک ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ڈرنا چاہیے، میں کیوں ڈروں؟ ڈرنے کے لائق تو تم ہو، تم نے اللہ کے ساتھ ایسا کام کیا ہوا ہے، میں نے تو ایسا کام کیا ہی نہیں ہوا۔ میں تو اللہ کو اس کی ذات صفات میں یکتا سمجھتا ہوں، اکیلا سمجھتا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، یعنی ہم دو فریق بن گئے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے تو اکیلے تھے، اس کے بعد دعوت سے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں فریقوں میں سے بتاؤ، احق بالامن، زیادہ امن کا حقدار کون ہے؟ امن جس کو ملنا چاہیے وہ کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی امن اسی کو ملے گا جو ظلم نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جو ظلم کرے گا اس کو امن نہیں مل سکتا، اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ تو ظلم تو تم کر رہے ہو،
میں تو ظلم کر ہی نہیں رہا۔ اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو ظلم تم کر رہے ہو، ہم ظلم نہیں کر رہے، تو زیادہ امن کا حقدار پھر کون ہے؟ جو ظلم نہیں کر رہے، تو پھر زیادہ حقدار امن کے ہم ہی ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، یعنی ہمیں پچھلی بات یہ بتلاتی ہے، اس بات سے ہمیں یہ بات نکھر کے سامنے آ جاتی ہے، جس معاشرے میں شرک ہو وہاں امن نہیں آ سکتا۔ جس معاشرے میں شرک ہو، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے نا، جہاں ظلم چلتا ہو وہاں پہ امن نہیں آ سکتا ہے۔ امن اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں توحید ہو۔ توحید اگر ہوگی تو معاشرے میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، بے خوفی بھی ہوگی۔ آگے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جو یہ جو آیت ہے نا، یہ جو صرف کہتے ہیں قرآن قرآن قرآن، تو اس کو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہے۔ ایک ہے فرقہ جو کہتا ہے ہم صرف قرآن کو ہی مانیں گے، حدیث چونکہ ہم تک لوگوں کے ذریعے پہنچی ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک ہیں، ذرائع جو درمیان میں ہے بتانے والے پتہ نہیں وہ کیسے ہیں کیسے نہیں، تو ایسے چکر دے دے کے نا لوگوں میں شکوک و شبہات ڈال کے کہتے ہیں جی حدیث نہیں، صرف قرآن کو مانو۔ ان کے خلاف یہ بڑی کمال کی حجت دلیل ہے یہ۔ اب سنیے گا، سمجھ آئے گی انشاءاللہ آپ کو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا ہے، یعنی ظلم سے مراد گناہ، ظلم سے مراد گناہ۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابہ کرام پہنچے یا رسول اللہ، کوئی ایسا، یہ تو نبیوں کی صفات ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کریں، کوئی بھی ظلم یعنی کوئی بھی چھوٹا موٹا گناہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے، ہم سے تو گناہ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ امن والا وہی ہوگا، ہدایت یافتہ وہی ہوگا جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرے۔ تو بڑا کام خراب ہو گیا سلح، یہ تو آیت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بڑا کام خراب ہو گیا، یہ تو ہم تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کریم سورۃ لقمان نہیں پڑھی؟ جو لقمان حکیم، لقمان جو تھے بڑے حکیم کا مطلب وہاں پہ وہ پوریوں والے حکیم نہیں ہے، مطلب سمجھدار حکمت والے، تو انہوں نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام عربی زبان کو سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ عربی زبان ان کی اپنی مادری پدری زبان تھی، ماں باپ کی ان کی زبان تھی، اس کے باوجود اس آیت کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ یہ مطلب پھر کس نے سمجھایا؟ نبی علیہ السلام نے۔ تو معلوم ہوتا ہے قرآن کی آیات کو جو سمجھ نہ آتی ہوں وہ ہمیں حدیث سے ان کی سمجھ ملے گی۔ تو یہ خود سمجھنا کہ ہم نہیں قرآن قرآن قرآن، یہ انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا، ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ اس لیے ساتھ حدیث بھی ساتھ لے کے چلنی پڑے گی، خالی قرآن انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کئی آیات ایسی ہیں، کئی ساری آیات ایسی ہیں جن میں ایسے واقعات پیش ہوئے ہیں، وہ واقعہ ذہن میں ہو ہی نہ تو وہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جیسے حضرت زید، نبی علیہ السلام کا جو منہ بولا بیٹا تھا حضرت زید، ان کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ بہن تھی ان کے ساتھ کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ بعد میں طلاق بھی ہوئی، سارا معاملہ ہوا، لیکن قرآن میں یہ سارا واقعہ نہیں ہے، تھوڑی سی بات صرف اشارہ ہے۔ وَتَرَنْ جو ہے نا وہ حضرت زید نے اپنی جو ہے نا وہ بیوی کے ساتھ جو خواہش سی پوری کی وغیرہ وغیرہ، صرف یہ تھوڑی سی بات ہے، بس طلاق دے دی، درمیان میں سارے کا سارا واقعہ ہے ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ اس کو تلاش کرنا چاہیں تو کیسے کر لیں گے؟ وہاں سمجھ نہیں آئے گی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، حدیث میں آئیں گے تو سمجھ آئے گی پیچھے واقعہ بھئی یہ ہے۔ اب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، کیسے ادا کرنی ہے؟ یہ قرآن کریم میں ہے کہیں پہ 40واں حصہ دینا ہے، یا اتنے جو نا وہ تولے سونا ہو جائے تب دینی ہے، چاندی اتنا تولا ہو جائے پھر دینا، کہیں قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے؟ تو پھر صرف قرآن کے اوپر کیسے عمل ہو جائے گا؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے؟ یہ کیسے ہمیں کہاں سے ملے گا؟ پتہ نہیں غالباً سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے ہمیں کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث قرآن ساتھ ملا کے چلیں گے تو انسان ہدایت یافتہ ہے۔ اگر خالی قرآن لے کے بیٹھ جائے ہو ہم تو بھی قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں بس،
یہ الفاظ تو صحیح لگتے ہیں، یہ الفاظ کہنے میں بڑے اچھے ہو، یہ تو قرآن کے اوپر صرف عمل کرتے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے؟ سنیری گمراہی ہے۔ قرآن کے اوپر صرف اب قرآن کریم میں آیا کہ نماز پڑھو، قرآن کریم میں کیا آیا کہ نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، کیسے کرنا ہے؟ یہ طریقہ قرآن کریم میں ہے نہیں ہے، نہ زکوٰۃ کا طریقہ ہے نہ نماز کا طریقہ ہے، حالانکہ نماز زکوٰۃ یہ اسلام کے رکن ہے۔ جب رکن کا مکمل طریقہ مکمل قرآن میں نہیں ہے تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکن کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف خالی ہوائی دعویٰ ہے، ہوائی باتیں، ان سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی اس بات کو نہیں سمجھے، صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ اس کام خراب ہو گیا، بڑے پریشان ہو گئے ہم تو۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد چھوٹا گناہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، وہ انسان وضو کرتا ہے تب اللہ معاف کر دیتے ہیں، ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز پڑھتا ہے، درمیانی اللہ گناہ ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں مراد یہاں سے، بلکہ یہاں سے گناہ مراد ہے شرک والا۔ کون سا گناہ مراد ہے؟ شرک والا۔ تو لہٰذا اسے معلوم ہوتا ہے کہ امن والا انسان تبھی ہوگا جب انسان شرک نہیں کرے گا۔ اگر انسان شرک کرتا رہا نا، دنیا میں تو بعض دفعہ وہ امن کی زندگی گزار لے گا، دنیا میں تو بعض دفعہ کیا کر لے گا وہ، آج دیکھ لیں انگریزوں میں امن کی زندگی گزر رہی ہے، ان کی امن کی زندگی ہے، سکون سے ان کے وہاں قوانین ہے، سب کچھ نظام چل رہا ہے، یعنی دنیا میں تو بعض دفعہ زندگی امن کی گزار لے گا، لیکن آخرت میں اس کو امن نصیب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے، یعنی وہ امن میں نہیں ہے۔ امن میں تبھی ہوگا جب انسان شرک سے باز آ جائے گا۔ اللہ بخش